ومن آياته أن خلق لكم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قرب قیامت کی نشانیاں، قیامت سے پہلے کیا کیا ہوگا، کیا کیا آثار ہوں گے، یہ قسط نمبر 2 ہے۔ قیامت کب قائم ہوگی، اس کے قائم ہونے کا وقت صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ یہ حادثہ کب رونما ہوگا۔ مشہور حدیث جبرائیل سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے قائم ہونے کا وقت کا جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں، یعنی نہ جبرائیل کو علم تھا نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے قیامت کے قائم ہونے کا علم اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ انبیاء کے پاس اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ انہیں دیتا ہے۔ قیامت کے قائم ہونے کے وقت کا تو علم نہیں، لیکن اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا کیا تھا اس کے مطابق آپ نے کچھ اشراط قیامت یعنی قرب قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں کہ جب یہ حالات ہوں گے تو پھر قیامت کے آنے کا امکان ہے، جن کا یہاں یکے بعد دیگر بیان ہوگا۔ ان نشانیوں سے قیامت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کچھ نشانیاں تو پوری ہو چکی ہیں اور کچھ ابھی باقی ہیں، یا ان سب کا بیان ہوگا۔ قرب قیامت کی نشانی نمبر 1، پہلی نشانی کیا ہے؟ یہود سے جنگ، یعنی یہودیوں سے جنگ ہوگی، بڑی زبردست جنگ ہوگی یہودیوں سے۔ یہ بخاری جلد 2 حدیث نمبر 186 بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک یہود سے نہ لڑو گے، یہاں تک کہ پتھر بول اٹھے گا جس کی آڑ میں یہودی چھپا ہوگا کہ اے مسلمان، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر۔ اللہ کے حکم سے پتھر بھی بولیں گے اور یہودیوں کو قتل کروائیں گے۔ یعنی اتنی زبردست جنگ ہوگی اور یہودیوں کو شکست فاش ہوگی کہ یہودی اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی جا کے چھپ جائے گا تو پتھر بول اٹھے گا کہ اے مسلمان ادھر آؤ کہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ قرب قیامت کی نشانی نمبر 2، دوسری نشانی، لمبے بالوں اور چوڑے منہ والوں سے لڑائی۔ لمبے بالوں اور چوڑے منہ والوں سے لڑائی ہوگی مسلمانوں کی، قرب قیامت کی نشانی ہے یہ۔ بحوالہ بخاری جلد 2 حدیث نمبر 187 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تم ان لوگوں سے لڑو گے جن کے منہ چوڑے چوڑے ہوں گے، گویا کے ڈالے ہیں۔ یعنی ڈال وہ ایک چیز ہے جو جنگ میں استعمال ہوتی تھی پرانے پہلے وقتوں میں۔ جب دشمن تیر چلاتا تھا تو آگے ایک لوہے کی بڑا سا ایک ڈھال اسے کہتے ہیں، وہ آگے کر دیتے تھے اور تیر اس پہ آگے لگتا تھا، بندہ بچ جاتا تھا، تو وہ لمبی چوڑی ہوتی ہے۔ تو گویا ایسے لوگوں سے لڑائی ہوگی جن کے منہ لمبے چوڑے ڈالوں کی طرح ہوں گے۔ قرب قیامت کی نشانی نمبر 3، ترکوں سے لڑائی۔ ترکوں سے لڑائی ہوگی مسلمانوں کی، بخاری جلد 2 حدیث نمبر 188 اور 189 189۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک تم ترکوں سے نہ لڑو گے جن کی آنکھیں چھوٹی، منہ سرخ، ناکیں موٹی پھیلی ہوئی اور ان کے منہ ایسے جیسے چمڑا لگی ہوئی تہ بتہ ڈھالیں، اور قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک تم ان لوگوں سے نہ لڑو گے جو بالوں کے جوتے پہنتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگوں سے بھی لڑائی ہوگی جو بالوں کے بنے ہوئے جوتے پہنتے ہیں، اس وقت وہ پہنیں گے، وہ لوگ ہوں گے۔ تو اور ان لوگوں سے جن کے منہ یا اس طرح کی جو چمڑا لگی ہوئی ڈھالیں تہ بتہ ہوتی ہیں، ان سے جب تک لڑائی نہ ہوگی۔ قیامت کی نشانی نمبر 4، مسلم جلد اول حدیث نمبر 312، بندوں کو مارنے والی ہوا چلے گی۔ یعنی یہ بھی ایک نشانی ہے قرب قیامت کی
کہ ایسی ہوا چلے گی جس سے انسان مرتے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البتہ خدا چلائے گا ایک ہوا یمن کے ملک سے، یعنی یہ ہوا یمن کے ملک سے چلے گی جو ریشم سے بھی زیادہ ملائم ہوگی، پھر یہ ہوا نہ چھوڑے گی اس شخص کو جس کے دل میں دانے برابر یا رتی بھر بھی ایمان ہوگا، یعنی تمام مسلمانوں کو یہ ہوا مار دے گی، جس کے دل میں ایک رتی بھر بھی ایمان ہوگا اس کو بھی یہ ہوا مار دے گی، یعنی اس کو مار ڈالے گی۔ نشانی نمبر 4، بیت اللہ کی طرف جانے والا لشکر زمین میں دھس جائے گا۔ ایک لشکر بیت اللہ کی طرف جائے گا، بیت اللہ کو فتح کرنے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے، وہ لشکر زمین میں دھس جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم جلد ششم، حدیث نمبر 7240، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پناہ لے گا ایک پناہ لینے والا خانہ کعبہ کی، اس کی طرف لشکر بھیجا جائے گا، جب وہ ایک میدان میں پہنچیں گے تو دھنس جائیں گے۔ ام سلمہ نے کہا، یا رسول اللہ، جو شخص زبردستی سے اس لشکر کے ساتھ ہو، آپ نے فرمایا وہ بھی ان کے ساتھ دھنس جائے گا، لیکن قیامت کے دن اپنی نیت پر اٹھے گا۔ یعنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر اس لشکر میں کسی کو زبردستی اپنے ساتھ شامل کر لیا ہو کسی نے، تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو بے قصور ہوگا۔ آپ نے فرمایا وہ بھی دھنس جائے گا، لیکن قیامت کے دن جب اٹھے گا تو وہ اپنی نیت کے اوپر اٹھے گا، اگر اس کی نیت نہیں تھی اس میں شامل ہونے کی تو وہ بچ جائے گا۔ نشانی نمبر 6، قرب قیامت کی نشانی نمبر 6، دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ، یعنی دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا۔ حدیث ہے مسلم جلد ششم، حدیث نمبر 7272، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت نہ ہوگی یہاں تک کہ فرات میں ایک پہاڑ نکلے گا سونے کا، لوگ اس کے لیے لڑیں گے تو ہر صورت میں 99% مارے جائیں گے، اور ہر شخص اپنے دل میں یہ کہے گا کہ شاید میں بچ جاؤں۔ یعنی وہ سونا جو ایک پہاڑی شکل میں نکلے گا دریا فرات میں، تو ہر بندہ وہ سونا لینے جائے گا، بہت بھیڑ ہوگی وہاں، رش ہوگا، پھر وہ لینے کے لڑیں گے ایک دوسرے سے۔ تو یہ ہے کہ اس لڑائی میں جب لوگ سونے کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، 100 میں سے ایک بندہ بچے گا، 99 بندے اس لڑائی میں ہی مارے جائیں گے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم